اللہ کا دیدار کریں گے. جی تو ہم بڑے گناہگار، کیونکہ حضرت موسیٰ نے بھی طور پہ جا کے اللہ سے کہا تھا کہ جی اے اللہ مجھے اپنا ایک دفعہ دیدار کروا. تو ہم میں اتنی سکت ہوگی، ہم تو اتنے گناہگار ہیں، وہ تو نبی تھے پھر بھی. سکت، کیونکہ برزخ کا معاملہ ہوگا، وہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے. دنیا ایک دفعہ قیامت کے بعد کا معاملہ ہے یہ، کیونکہ انسان دنیا ختم ہو جائے گی، سب کو موت آ جائے گی، اس موت آنے کے بعد کا معاملہ ہے ہوگا. یہ وہ زندگی ہے جو ختم نہیں ہونی، اس زندگی کی بات ہو رہی ہے، برزخ کے بعد کی بات ہے. کیونکہ وہ زندگی جب مل جانی ہے جس میں حساب کتاب ہونا ہے، اس کے بعد تو موت ہی نہیں ہے. تو ابھی انسان کو موت ہے. یہ جو دنیا میں رہ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایبلٹیز نہیں دیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. وہ آنکھ میں وہ چیز نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکے، کان میں وہ چیز نہیں کہ اللہ کو سنا جا سکے. دنیاوی طاقت ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس حساب کتاب کے جگہ پر جہاں میزان ہوگا، وہاں پر تو ہم اس زندگی میں ہیں جس کے بعد موت نہیں ہے. موت کو بھی موت دے دی جائے گی. تو اللہ پھر اللہ کو ہم دیکھیں گے، اور اللہ کا، جیسے کہ پہلے بات کی، کہ اللہ کا جلال دیکھیں گے، اللہ کی ہم غصہ دیکھیں گے. تو وہ تب دیکھ پائیں گے، اور بڑا خوفناک منظر ہوگا. اس لیے تو وہ دن بڑا خوفناک ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اور اللہ پناہ دے، کیونکہ وہ کسی کے لیے بہت باریک دن ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے ہلکا دن بھی ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے لیے وہ ہلکا دن ہو. جس کے لیے وہ باریک دن ہو گیا تو اس کے لیے تو کچھ مسئلے بہت مشکل ہیں. تو اس بالکل. دن بالکل اللہ کو دیکھیں گے ہم، دیکھا جا سکے گا، کیونکہ اب معاملہ ایسا ہی ہے، حساب کتاب ہوگا. اور حساب کتاب جب ہوگا تو اوبیسلی جج کو دیکھنا پڑے گا، تبھی حساب کتاب ہوگا. اور ماشاء اللہ جو ہے نا، ہم نے سنا ہے کہ حضور جو ہے نا وہ نبی کریم علیہ السلام میدان کے قریب کھڑے ہوں گے اپنے امتیوں بالکل کو وہ پار کروانے کے لیے. بالکل 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 بالکل. آپ نبی کریم صلی اللہ کیا علیہ وسلم کے کہنے پر ہی حساب کتاب شروع ہوں گے، کیونکہ معاملہ ایسا خوفناک ہوگا کہ نفسہ نفسی کے عالم میں جب انسان پھنس جاتا ہے، اور وہ اتنا خوفناک پھنسے گی پوری دنیا کہ وہ اس بات کو ترسیں گے کہ جہاں ہم پھنس گئے ہیں حساب کتاب ہی ہو جائے، جہنم جانا ہے جہنم ہی چلے جائیں. اتنا خوفناک معاملہ ہو جائے گا کہ جنت جانا ہے جنت چلے جائیں. ہو صحیح کچھ، کیونکہ آپ جب ایک پھنس جاتے ہو نا، اگر آپ سوچو دنیا میں اگر آپ جاتے ہو، سمجھو کہ فار ایگزامپل آپ بس سٹاپ پہ جاتے ہو، آپ نے لاہور سے فیصل آباد اسلام آباد بس میں جانا ہے، اور بس آ نہیں رہی بیسیکلی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کب آنا ہے، اور آپ نے سفر کرنا ہے. تو ایک عالم آتا ہے کہ آپ کہتے ہو یار کچھ تو ہو بیسیکلی، ابھی کیا ہے، میں نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے، یہ کیا ہونا ہے، کچھ ڈیسیجن تو کچھ ہو، کیونکہ آپ اتنا برا پھنس جاتے ہو سفر میں. تو دنیا میں چھوٹے معاملوں پر ہم اتنے انوئے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو وہاں جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے فرمایا کہ قبروں سے جب انسان نکلیں گے تو وہ بالکل ننگے ہوں گے، ان کے تن پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، ایک کپڑا بھی نہیں ہوگا، اور وہ بھاگیں گے. انہیں سمجھ لیں گے کہ کہاں بھاگنا ہے، لیکن بھاگیں گے. وہ بھاگیں گے اوبیسلی میزان کی طرف بھاگیں گے، لیکن سب بھاگ رہے ہوں گے. کیونکہ انسان جب خوف میں آتا ہے نا، تو جب انسان خوف میں آتا ہے تو وہ دوسری ڈائریکشن میں بھاگتا ہے بغیر سوچے، لیکن بھاگتا ہے، ڈر کے بھاگتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان جب ننگے ہوں گے تو انہیں کیا ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم نہیں آئے گی، انہیں کچھ برا لگے گا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنی زیادہ خوف میں ہوں گے کہ کسی کو خیال ہی رہے گا کہ شرم کرنی ہے، اور کسی کو خیال ہی نہیں آئے گا کہ کسی کی شرم گاہ دیکھی جائے. خوف کا یہ عالم ہوگا. اور عائشہ نے کہ ننگے کیوں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ننگے وہ اس لیے ہوں گے کیونکہ اس دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس قمیض کا، اس لنگی کا مالک ہوں. ملکیت ہی کسی کو ہی نہیں ہوگی، اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہوگا. آج تو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ قلعہ میرا ہے، یہ باغ میرا ہے، یہ کپڑے میرے، یہ گاڑی میری ہے. یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ تباہ برباد کر دے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور انسان جب نکلے گا تو انسان کے تن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس چیز کا مالک ہوں. مالک صرف اللہ ہوگا ہر چیز کا اس دن. تو وہ خوف میں سے بھاگیں گے، اور خوفناک دن ہوگا اوبیسلی.